اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، یہ کلاس 9ویں جماعت کے لیے۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے شوکت تھانوی کا تحریر کردہ ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ مکمل کیا، اور اب ہم آج اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ان سوالات کو غور سے سنیں اور ان کے جوابات بھی میں آپ کو پڑھا کے سناؤں گا۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہے، منشی جی کو کس کا انتظار تھا؟ دوسرا، منشی جی کیا منصوبے باندھ رہے تھے؟ تیسرا، ڈاکیا کیا پیغام لایا؟ چوتھا، ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ کی پوری کہانی اپنے الفاظ میں لکھے۔ پانچواں، ان کرداروں پر مختصر نوٹ لکھے: منشی جی، سلیم اور ڈاکیا۔ یہ تھے اس لیسن کے 5 سوال۔ اب ہم ان کے جوابات آپ کو پڑھا کر سنائیں گے، لکھائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، منشی جی کو کس کا انتظار تھا؟ جواب، منشی جی کو لاٹری کا انعام ملنے کی امید تھی اور اسے اسی کا انتظار تھا۔ دوسرا سوال، منشی جی کیا منصوبے باندھ رہے تھے؟ جواب، منشی جی نے لاٹری کا پیسہ ملنے پر ایک کوٹھی اور موٹر کار خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اپنے بیٹے کو انگریزی اسکول میں پڑھانے اور گھر میں باورچی رکھنے کے منصوبے بھی اس نے باندھ لیے تھے۔ تیسرا جو سوال تھا اس میں وہ ہے، ڈاکیا کیا پیغام لایا؟ ڈاکیا لاٹری کے انعام کے بجائے بابی جان کے مر جانے کا پیغام لے کر آیا۔ چوتھا سوال ہے، ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ کی پوری کہانی اپنے الفاظ میں لکھے۔ ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ شوکت تھانوی کا لکھا ہوا ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے جو ان کی کتاب سنی سنائی سے ماخوذ ہے۔ اس ڈرامے میں جو مرکزی کردار ہے وہ منشی جی ہے، جس کو تار آنے کا بے حد انتظار ہوتا ہے۔ منشی جی کے علاوہ گھر میں اس کی بیوی اور ان کا بیٹا نسیم رہتے ہیں۔ منشی جی کی آمدنی کافی نہیں، وہ ہر وقت خیالی منصوبے سوچتا رہتا ہے، اس کے منصوبے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اس ڈرامے میں منشی جی کو بیوی چولہا پھونک رہی ہے اور منشی جی اس سے لاٹری کا ٹکٹ مانگ رہا تھا۔ منشی جی کو یقین ہے کہ آج ڈاکیا لاٹری کے انعام کا تار لے کر آئے گا، اس لیے ٹکٹ ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس پر بیوی کے ساتھ نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ سلیم آ جاتا ہے تو منشی جی کی بے صبری اور خوشی کا راز پوچھتا ہے۔ منشی جی نے بتایا کہ اسے ابھی اسی وقت لاٹری کا انعام ملنے والا ہے۔ میں لاکھ پتی بننے والا ہوں، نئی کوٹھی اور موٹر خریدوں گا، نوکر چاکر لاؤں گا، بیٹے نسیم کا داخلہ انگریزی اسکول میں کراؤں گا۔ اتنے میں ڈاکیا تار لے کر آتا ہے۔ سلیم نے پیغام پڑھ کر سنایا کہ بابی جان مر چکی ہے، فوراً آ جاؤ۔
خبر سن کر منشی جی کے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں، خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھا خلاصہ، یعنی اپنی جو لاٹری کا ٹکٹ کی کہانی اپنے الفاظ میں ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو 5واں کوشچن ہے، 5واں سوال ہے، ان کرداروں پر مختصر نوٹ لکھے۔ تو پہلا جو کردار ہے وہ ہے منشی جی۔ منشی جی اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ لاٹری کے انعام کا انتظار کرتا ہے۔ منشی جی ایسے منصوبے باندھ رہے تھے جو کہ صرف خیالی تھے۔ منشی جی خالی ہاتھ لال رنگ کی کوٹھی اور موٹر کار خریدنا چاہتے تھے۔ وہ اصل میں ایک مزاحیہ کردار ہے۔ اس کی بے تابی اور بیوقوفی پڑھنے والے کو ہنساتی ہے۔ یہ پہلا کردار تھا۔ دوسرا کردار ہے اس میں سلیم۔ سلیم نے بھی اس ڈرامے میں ایک اچھا کردار ادا کیا۔ ڈرامے میں سلیم منشی جی کا بھائی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی باتوں کو خیالی سمجھتا تھا۔ سمجھانے پر منشی جی اسے ڈانٹتا تھا۔ سلیم کی باتوں میں مزاح اور طنز پایا جاتا تھا۔ ڈاکیا۔ ڈاکیا ایک چھوٹا سا ذیلی کردار ہے۔ وہ ڈرامے میں کسی جگہ بولتا نہیں، مگر دروازے کی کنڈی کھڑکھڑا کر تار پہنچا دیتا ہے اور سارے گھر کو ماتم قدح میں بدل دیتا ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھے اس سبق کے یعنی لاٹری کا ٹکٹ کے سوالات، جن کے جوابات میں نے آپ کو پڑھائے۔ اس کے بعد اس کے کچھ اور سوالات ہیں گرامر کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ بس آپ کو یہ سوالات اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں، صاف صاف خوشخط لکھنے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اعادہ کرنا ہے، اور پھر دوبارہ ان یاد کر کے رف پر لکھنا ہے، تاکہ آپ کو ان کے لکھنے کی مشق ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کے ذہن میں یہ پوری طرح سے بس جائیں گے، تو انشاءاللہ امتحان میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھنے بھی پہ آسانی ہو جائے گی۔ بیٹھے خوشی سے، آرام سے، اور اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ان حالات میں سوشل ڈسٹنس اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اپنے والدین کا خاص کر خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔